اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں چند ملاحظ پیش کریں گے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی عمر مبارک 47 سال ہو چکی تھی اور تاریخ اپنے رفتار کے مطابق 195 ہجری کو طے کر کے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن نویں امام محمد تقی کی ابھی تک ولادت نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے امام رضا علیہ السلام کی جانشینی کے مسئلے نے حضرت امام کے اصحاب اور شیعوں کو مغموم و پریشان و متاثر و حیرت زدہ کر رکھا تھا۔ یہ غم اندو اس وقت بڑھ جاتا تھا کہ جب واقفیہ فرقہ نے مادی دلیلوں کی بنا پر سہم امام میں تصرف اور امام رضا علیہ السلام کو ان اموال کے واپس نہ کرنے کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی غیبت کے قائل ہو گئے تھے۔ واقفیہ فرقہ اپنی شایعت میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے کوئی بیٹا نہ ہونے کو اپنا باطل اور بیہودہ دعویٰ کے دلیل جانتا تھا، یہاں تک انہیں لوگوں میں سے ایک شخص نے حضرت کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے خط میں لکھا، آپ کیسے امام ہیں جن کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس کے جواب میں لکھا، تم کو کہاں سے معلوم کہ میرے بیٹا نہیں ہے؟ خدا کی قسم کچھ ایام نہیں گزریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عنایت کرے گا جو حق اور باطل کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں رمضان مبارک یا رجب میں 195 ہجری میں ہوئی۔ ان کی ولادت کی رات حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہن سے کہا، اے حکیمہ خاتون، آج کی رات میرا بیٹا اور میرے بعد ہونے والا امام اس دنیا میں آئے گا، ان کی ولادت کے موقع پر موجود رہو اور خیزران کی مدد کرو۔ حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں اس رات خیزران کے پاس رک گئی، جیسے ہی آدھی رات گزری تو اچانک کمرے کا چراغ بجھ گیا، ایک نور سے پورا کمرہ روشن و منور ہو گیا۔ دھیرے دھیرے امام علیہ السلام کا نورانی چہرہ دکھائی دیا۔ اس وقت سے اسے آغوش میں لے کر اس طیب و طاہر بچے کو پاکیزہ لباس میں رکھا۔ اسی موقع پر امام رضا علیہ السلام مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور اس بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس طرح بستان امامت کے اس پھول نے دنیا میں قدم رکھا تاکہ حضرت امام رضا علیہ السلام کا سچا وعدہ حقیقت سے ہمکنار ہو اور آٹھویں امام علیہ السلام کا قلب منور خوشیوں سے مملو ہو۔ نویں امام کا نام محمد اور ان کی کنیت ابو جعفر اور ابو علی ہے۔ ان کے القابات جو ہیں مختار، متوکل، متقی، ذکی، تقی، منتجب، مرتضی، قانع، جواد اور عالم ہیں، لیکن امام محمد تقی کے جود و سخاوت کی کثرت و فراوانی کی بنا پر ان کا معروف ترین لقب جواد ہے۔ امام جواد الائمہ محمد تقی علیہ السلام حضرت سام الحجت علی بن موسیٰ رضا بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ان کی مادر گرامی ایک متقی و پرہیزگار خاتون ہے۔ ان کا سلسلہ نسب پیغمبر اسلام کی زوجہ محترمہ ماریہ قبطیہ سے ملتا ہے۔ ان کا نام سبیکہ ہے اور امام رضا علیہ السلام نے ان کا نام خیزرہ رکھا تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ازدواج اور اولاد۔ امام تقی علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام سمانہ مغربیہ ہے، کتابوں میں ان کے نام مختلف نام ہے، حویث غزالہ مغربیہ بھی بیان کیا گیا۔ امام علیہ السلام کی دوسری بیوی ماموں عباسی کی بیٹی ہے۔ ماموں نے اپنے زمانے کے کچھ مشکلوں اور سخت ترین سیاسی دشواریوں کی بنا پر ارادہ کیا کہ امام تقی علیہ السلام سے دوستی و محبت کا تظاہر و دکھاوا کر کے اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی آپ سے کر دے۔ اس بیوی سے امام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اسلامی منابع و ماخذ میں امام تقی علیہ السلام کی اولاد اور ان کے ناموں کے متعلق مختلف نظریات ذکر کیے گئے ہیں۔ شیخ طبرسی کہتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک حضرت امام علی نقی ہیں اور دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے اور بیٹیوں کا نام حکیمہ، ختیجہ اور ام کلثوم ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ان 2 بیٹیوں کا نام فاطمہ اور امامہ تھا، لیکن جس بات
پر تمام منابع کا اتفاق ہے یہ امام علی نقی علیہ السلام اور موسیٰ مبرک آپ کی اولاد میں سے ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد بچپن میں امامت کے منصب پر فائز اور اس ذمہ داری کو سنبھالا۔ روایتوں میں ہے امام رضا علیہ السلام کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کی وضاحت کی گئی ہے، جیسے کہ پیغمبر اکرم سے منقول حدیثوں میں ائمہ معصومین کے ناموں کی تصریح موجود ہے۔ اس طرح بعض افراد نے امام محمد تقی علیہ السلام سے امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کے متعلق مولا سے پوچھا کہ امامت کے متعلق روایت نقل کرتے ہیں، راویوں کے نام درج ذیل: علی بن جعفر، صفوان ابن یحییٰ، معمر بن خلاد، حسین بن بشار ابن ابی نصر بزنطی، ابن قیامہ واسطی، حسن ابن جہم، اسی طرح اور بھی جو روایت راوی ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ثقافتی اور سیاسی تحریکیں: امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں مختلف فرقے و مذاہب اور مکاتب فکر اس طرح کے عوامل و اسباب کی بنا پر وجود میں آئے، جن میں سے ایک اسلامی دنیا کے گسترش، دوسرے مذاہب و ادیان کے عقائد وغیرہ کا داخل ہونا، یونانی فلسفہ کے آثار کا ترجمہ ہونا اور فرقہ بندی اور لوگوں کا مختلف دھڑوں میں تقسیم ہونا۔ امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کی طرح دو سیاسی و فکری اور ثقافتی محاذ پر کام کر رہے تھے۔ زیدیہ، واقفیہ، غالیوں اور مجسمہ جیسے فرقوں کے شبہات و اعتراضات نیز ان کا ایک اپنے فرقے کے دفاع کی وجہ سے امام علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ ان کے مقابلے میں شیعہ عقائد اور ثقافت کو واضح اور شفاف طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ امام نے فرقہ زیدیہ کے متعلق جو منصب امامت کا حقدار امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد زید کو جانتے تھے، ان لوگوں کو اس آیت کریمہ جو وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل اور رسوا ہوں گے کی تفسیر میں فرقہ زیدیہ کو ناسبیوں کے ردیف میں شمار کیا ہے۔ حضرت نے فرقہ واقفیہ کے بارے میں کہ جو لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی غیبت کے قائل تھے، اسی بہانے کی وجہ سے بہت زیادہ شرعی حقوق کو ہڑپ لیا تھا، ایسے لوگوں کو اس آیت شریفہ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل و رسوا ہوں گے کا مصداق شمار کیا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ شیعوں کو ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت علیہ السلام نے اپنے زمانے کے غالیوں کو، جنہوں نے ابو الخطاب کی رہنمائی میں حضرت علی علیہ السلام کو الوہیت اور ربوبیت کی حد تک پہنچا دیا تھا، امام جواد نے فرمایا ابو الخطاب، اس کے ساتھیوں اور جو لوگ اس پر لعنت کرنے میں توقف کریں یا شک کریں، ان سب پر خدا کی لعنت ہو۔ اس فرقے کے متعلق حضرت کا سخت رویہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ آپ اسحاق انباری سے ایک روایت میں فرماتے ہیں ابو مہری اور ابن ابی زرقہ کو جس طرح بھی ہو سکے قتل کیا جائے۔ امام علیہ السلام نے مجسمہ فرقہ کو مندرجہ ذیل آیا ید اللہ فوق ایدیہم اور الرحمن علی العرش استوى سے غلط مطلب نکالتے ہوئے خداوند عالم کے جسم کے قائل تھے، ان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ خدا کے جسم کے قائل ہیں، شیعوں کو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور زکوٰۃ بھی نہیں دینی چاہیے۔ معتزلہ جو ایک کلامی فرقہ ہے، یہ عباسیوں کی حکومت پر پہنچنے کے بعد میدان میں آیا اور عباسیوں کی خلافت کے 100 سال کے اندر اپنے عروج تک پہنچ گیا۔ یہ بھی امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے کے فکری و عقائدی حوادث میں سے ہے ایک ہے۔ اس زمانے میں امام محمد تقی علیہ السلام کا سلوک اعتقادی حوادث کے مقابلے میں اپنے والد بزرگوار کی طرح بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہاں تک کہ یحییٰ بن اقسم جو اپنے زمانے کا بہت بڑا فقیہ شمار ہوتا تھا، اس سے امام محمد تقی علیہ السلام کے مناظرے کو خالص شیعہ افکار و اصول سے معتزلیوں کے محاذ آرائی قرار دی جا سکتی ہے، جس سے کامیابی ہمیشہ امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ رہی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے خالص شیعہ ثقافت کو پھیلانے کے لیے عباسیوں کے بہت بڑے مختلف بڑے علاقوں میں اپنے نمائندوں اور کارکنوں کو معین کیا اور بھیجا، یہاں تک کہ امام نے مختلف علاقوں میں جیسے کہ اہواز، ہمدان، رے، سیستان، بغداد، واسط، سبت، بصرہ اور شیعہ نشین علاقوں جیسے کوفہ، قم وغیرہ میں فعال و سرگرم وکیل موجود تھے۔
امام محمد تقی علیہ السلام نے بنی عباس کی حکومت میں شیعوں کے نفوذ اور مختلف علاقوں میں شیعوں کی فریاد رسی اور مدد کے لیے احمد ابن حمزہ قمی جیسے افراد کو عہدوں کی ذمہ داری سنبھالنے کی اجازت دی تھی، یہاں تک کہ نوح ابن دراج جو امام علیہ السلام کے دوستوں میں سے تھے، یہ کچھ زمانے تک بغداد کے قاضی رہے، اس کے بعد کوفہ کے قاضی بنے۔ بعض بزرگ اور مورد اعتماد شیعہ جیسے محمد ابن اسماعیل ابن وزیر نشابوری یہ خلفۂ عباسی کے وزیروں میں شمار ہوتے تھے، یہ امام محمد تقی علیہ السلام سے رابطہ رکھتے تھے۔ انہوں نے امام سے ایک پیراہن مانگا تاکہ مرنے کے بعد اس سے انہیں کفن میں دیا جائے۔ حضرت علیہ السلام نے ان کی درخواست پوری کرتے ہوئے اپنا پیراہن ان کے پاس بھیج دیا تھا۔ افراد کے انتخاب کرنے میں امام کی فکری اور سیاسی روش بالکل پوشیدہ اور پردہ راز میں رہتی تھی، یہاں تک کہ جب ابراہیم بن محمد کو خط لکھتے ہیں تو ان کو حکم دیتے ہیں کہ جب تک یحییٰ ابن ابی عمران امام کے صحابی زندہ ہیں خط کو نہ کھولیں۔ چند سال بعد جب یحییٰ کا انتقال ہوتا ہے تو ابراہیم بن محمد خط کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت نے خط میں ان کو مخاطب کرتے لکھا ہے کہ جو کام اور ذمہ داریاں یحییٰ ابن ابی عمران کے ذمہ تھی اب سے وہ تمہارے ذمہ ہیں۔ یہ چیزیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ حضرت بنی عباس کی حکومت کے پرآشوب اور گھٹن کے حالات اور ماحول میں کس قدر اپنے ماننے والوں پر عنایت رکھتے تھے تاکہ کسی کو ان کے نمائندوں کی جانشینی کی اطلاع نہ مل سکے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے علمی مناظرے کے حوالے سے جب یہ دیکھا جائے، امام محمد تقی علیہ سب سے پہلے امام ہیں کہ جو کم سنی میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ امام نے بہت سے مناظرے کیے ہیں جن میں سے بعض بڑے مشہور، زبردست اور عمدہ ہیں۔ ان مناظروں میں وجود میں آنے کا اصلی سبب یہ تھا کہ ایک طرف سے ان کی امامت کم سنی کی وجہ سے بہت سے شیعوں پر بطور کامل ثابت نہیں ہوئی تھی، اگرچہ شیعہ بزرگوں اور دانشمندوں کے نزدیک اس سلسلے میں شیعہ عقیدے کے مطابق کسی قسم کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا تھا۔ اسی لیے اطمینان و سکون کی خاطر امتحان کی غرض سے لوگ آپ سے کافی سوالات کرتے تھے۔ دوسری طرف سے اس زمانے میں فرقہ معتزلہ اپنی پوری قوت کے ساتھ ابھر کر سامنے آیا تھا۔ یہ فرقہ مکمل طور پر رائج اور سرکاری مذہب ہو چکا تھا، اس کا بڑا چرچا تھا۔ وقت کی حکومت بھی ان لوگوں کی حمایت کرتی تھی اور اپنی قدرت و طاقت اور دوسرے بہت سے حکومتی مادی و معنوی امکانات کو ان کے افکار کو بڑھاوا دینے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے فراہم کرتے تھے، نیز دوسرے فرقوں کو نقصان پہنچانے، انہیں اور کمزور کرنے اور ان کے نفوذ کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ معتزلی فرقہ کی فکر و سوچ کا اندازہ یہ تھا کہ وہ عقل پر بھروسہ و اعتماد کرتے تھے اور بشری خطا کے سلسلے میں زیادہ روی سے کام لیتے تھے۔ معتزلی دینی مطالب احکام کو اپنے عقل پر پرکھتے تھے، جس چیز کی عقل بطور صریح تائید کرتی تھی اسے قبول کرتے تھے اور دوسرے باقی چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ بنابراین امامت کے مقام و منصب پر کم سنی میں فائز ہونا ان کی ظاہری عقل کے ترازو پر صحیح نہیں اترتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ سخت ترین اور پیچیدہ ترین سوالات ڈھونڈ کر لاتے تھے تاکہ اپنے خیال و گمان کے مطابق امام محمد تقی علیہ السلام کو علمی میدان کے مقابلے میں شکست دے دیں۔ لیکن ان تمام علمی مناظروں بحثوں میں امام محمد تقی علیہ السلام علم و امامت کی روشنی میں محکم اور دندان شکن جواب دے کر اپنے امامت کے متعلق تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیتے تھے اور اپنی امامت بلکہ اصل امامت کو ثابت کرتے تھے۔ اسی دلیل کی بنا پر ان کے بعد حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی امامت، چونکہ آپ بھی کم سنی میں منصب امامت پر فائز ہوئے تھے کے متعلق کوئی دشواری سامنے نہیں آئی، اس لیے سبھی لوگوں پر واضح اور روشن ہو گیا تھا کہ اس الہی منصب پر فائز ہونے میں کم سنی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ذیل میں ان مناظروں میں کچھ مناظرے اور علم امام کے وسعت و بحر پیکران کی طرف اشارہ ہے۔
سب سے پہلا یحییٰ ابن اقسم سے امام کا مناظرہ، جس وقت عباسیوں نے مامون عباسی پر اپنی لڑکی کی شادی امام متقی علیہ السلام سے کرنے کے متعلق اعتراض کیا کہ یہ نوجوان ہے اور علم و دانش سے بہرہ مند نہیں ہے، جس کی وجہ سے مامون نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ خود ان کا امتحان لے لو۔ عباسیوں نے علماء و دانش مندوں کے درمیان سے یحییٰ ابن اقسم کو اس کی علمی شہرت کی وجہ سے چنا۔ مامون نے امام جواد کے علم و آگہی کو پرکھنے اور جانچنے کے لیے ایک جلسہ ترتیب دیا۔ اسی جلسے میں یحییٰ نے مامون کی طرف رک کر کے کہا، اجازت ہے کہ میں اس نوجوان سے کچھ سوال کروں؟ مامون نے کہا، خود ان سے اجازت لو۔ یحییٰ نے امام محمد تقی علیہ السلام سے اجازت دی۔ امام نے فرمایا، یحییٰ تم جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ یحییٰ نے کہا، یہ فرمائے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص کسی حیوان کا شکار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یحییٰ تمہارا سوال بالکل محمل ہے، پہلے یہ بتاؤ اس شخص نے جو شکار احرام میں یعنی حرم کے حدود سے باہر کیا تھا یا حرم میں، شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا جاہل، اس نے عمدن اس جانور کا شکار کیا تھا یا دھوکے سے قتل ہو گیا تھا، وہ شخص آزاد تھا یا غلام، شکار کرنے والا کم سن تھا یا بالغ، اس نے پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا اس کے پہلے بھی شکار کر چکا تھا، شکار پرندوں میں سے تھا یا غیر پرندوں میں، شکار چھوٹا تھا یا بڑا جانور تھا، وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمان ہے، اس نے رات کو پوشیدہ طریقے پر شکار کیا یا دن میں اعلانیہ طور پر، احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا۔ جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں گی اس وقت تک اس مسئلے کا کوئی معین حکم نہیں بتایا جا سکتا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے جب مسئلے کی یہ تمام فروعیات بیان کی تو یحییٰ ابن اقسم حیران و ششندر رہ گیا، اسے چہرے سے ناتوانی اور شکستگی کے آثار ظاہر ہو گئے تھے۔ امام کے سامنے اس کی زبان اس طرح لکنت کرنے لگی تھی اور گم ہو گئی تھی۔ اس طرح اس کے ناتوانی کا مشاہدہ تمام حاضرین نے کر لیا۔ مناظرے کے ختم ہونے کے بعد جب سبھی لوگ چلے گئے اور مجلس میں صرف خلیفے کے قریبی لوگ باقی رہ گئے تھے تو مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف رک کر کے عرض کیا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، بہتر ہے کہ آپ حالت احرام میں شکار کرنے کی تمام شکوں کے احکام بیان فرما دیں تاکہ ہم لوگ ان سے استفادہ کریں۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ تمام صورتوں کے جداگانہ جو احکام تھے بیان فرمائے۔ حضرت نے فرمایا، اگر شخص احرام باندھنے کے بعد حلم یعنی حرم کے باہر شکار کرے اور وہ شکار پرندہ ہو اور بڑا بھی ہو تو اس کا کفارہ 1 بکری ہے، اور اگر شکار حرم میں کیا ہو تو اس کا کفارہ 2 بکریاں ہیں، اور اگر کسی چھوٹے پرندے کو حل میں شکار کیا ہے تو اس کا کفارہ دمبا ہے، دمبے کا 1 بچہ ہے جو اپنی ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو، اور اگر حرم میں شکار کیا ہو تو اس پرندے کی قیمت اور 1 دمبا کفارہ دے گا، اور اگر وہ شکار چوپایا ہو تو اس کی کئی قسمیں ہیں، اگر وہ وحشی گدھا ہے تو اس کا کفارہ 1 گائے ہے، اور اگر شتر مرغ ہے تو اس کو 1 اونٹ، اور اگر ہرن ہے تو اس کا کفارہ 1 بکری ہے۔ یہ کفارہ اس وقت ہے جب شکار حل میں کیا ہو یعنی حرم میں کیا ہو، لیکن اگر ان کا شکار حرم میں کیا ہے تو یہی کفارہ دگنے ہو جائیں گے، اور اگر احرام حج کا تھا تو منا میں قربانی کرے گا، اور اگر احرام عمرے کا تھا تو مکہ میں اس کی قربانی کرے گا، اور شکار کے کفاروں میں عالم و جاہل دونوں برابر ہیں۔ عمدن شکار کرنے میں کفارے کے واجب ہونے کے علاوہ گنہگار بھی ہے، لیکن بھولے سے شکار کرنے میں گنہگار نہیں ہے۔ آزاد انسان اپنا کفارہ خود دے گا اور غلام کفارہ اس کا مالک دے گا، غلام کا۔ چھوٹے بچے پر کوئی کفارہ نہیں اور بالغ پر کفارہ دینا واجب ہے، اور جو شخص اپنے اس فعل پر نادم ہوگا وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن اگر اس فعل پر نادم نہیں ہے تو اس پر عذاب ہوگا۔ مامون کا احسنت اے ابو جعفر، خدا آپ کو جزائے خیر دے، بہتر ہے آپ بھی یحییٰ ابن اقسم سے کچھ سوالات کریں جس طرح اس نے آپ سے سوالات کیا۔ امام نے یحییٰ سے کہا، میں سوال کروں؟ یحییٰ نے کہا، اس کا اختیار آپ کو ہے۔
میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اگر مجھ سے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب دوں گا، ورنہ آپ سے استفادہ کروں گا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے سوال کیا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے صبح کو ایک عورت کی طرف نظر کی تو وہ اس پر حرام تھی، دن چڑھے حلال ہو گئی، پھر ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، غروب آفتاب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو اس پر حرام ہو گئی، صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ بتاؤ یہ کیسی عورت ہے کہ ایک ہی دن میں اتنے دفعہ اس شخص پر کس طرح حرام و حلال ہوتی رہی۔ امام علیہ السلام کے سوال کو قاضی القضات یحییٰ ابن اقسم سن کر مبہوت ہو کر کہنے لگا، خدا کی قسم میں اس سوال کا جواب نہیں جانتا اور اس عورت کو حلال و حرام ہونے کا سبب بھی نہیں معلوم ہے، اگر مناسب ہو تو آپ اس کے جوابات ہمیں مطلب فرمائیں۔ امام نے فرمایا وہ عورت کسی کی کنیز تھی، اس کے طرف صبح کے وقت ایک اجنبی شخص نے نظر کی تو وہ اس کے لیے حرام تھی، دن چڑھے اس نے وہ کنیز خرید لیا، اس پر حلال ہو گئی، ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا، وہ حرام ہو گیا، عصر کے وقت اس نے نکاح کر لیا، پھر حلال ہو گئی، مغرب کے بعد اس سے جو ہے زہار کیا جس کی وجہ سے پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت زہار کا کفارہ دے دیا، پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو اس شخص نے اس عورت کو طلاق رجعی دے دی جس کی بنا پر پھر حرام ہو گئی، اور صبح کے وقت اس نے رجوع کر لیا، پھر وہ عورت اس پر حلال ہو گئی۔ امام علیہ السلام کا فیصلہ اور درباری فقہا کی شکست۔ امام محمد تقی علیہ السلام کبھی مناظروں اور کبھی مناظروں کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی درباری قاضیوں اور فقہا کی جہالت کو واضح اور علم امامت کی روشنی میں ان پر اپنی برتری کو ثابت کرتے رہے۔ اس طریقے سے اصل امامت پر اعتماد رکھنے کو عام ذہنوں میں ثابت کرتے تھے۔ انہیں فتووں میں آپ کا ایک فتویٰ چور کے ہاتھ کاٹنے کے متعلق ہے، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ زرقان جس کی ابن ابی داؤد سے بڑی دوستی اور الفت تھی، کہتے ہیں کہ ایک روز ابن ابی داؤد معتصم کی مجلس سے باہر آیا تو بہت سی افسردہ اور رنجیدہ تھا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کاش میں 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا اور آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس مصیبت سے جو آج معتصم کی مجلس میں ابو جعفر امام تقی علیہ السلام کی بنا پر میرے سر پر ٹوٹی ہے۔ میں نے کہا کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا ایک شخص نے چوری کا اعتراف کیا، خلیفہ معتصم نے حدود کی جاری کرنے اور اپنے پاک ہونے کی درخواست کی۔ خلیفہ نے تمام فقہا کو اکٹھا کیا اور محمد ابن علی کو بھی بلایا اور ہم سے پوچھا چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ میں نے کہا گٹے سے کاٹا جائے، ہاتھ کاٹا جائے۔ اس نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا کیونکہ آیت ہے آیت تیمم میں فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تم اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرو، ہاتھ گٹے سے ہاتھ مراد لیا گیا ہے۔ فقہا کا ایک گروہ اس مسئلے میں میری بات کا موافق تھا اور کہتا تھا کہ چور کا ہاتھ گٹے تک کاٹا جائے، لیکن دوسرے گروہ نے کہا کوہنی سے ہاتھ کاٹا جائے۔ اور جب معتصم نے ان کی دلیل پوچھی تو انہوں نے کہا آپ آئے وضو میں ہے کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کوہنی تک دھوئیں، ہاتھ سے مراد کوہنی تک ہے۔ اس کے بعد معتصم نے محمد ابن علی علیہ السلام کی طرف رک کر کے پوچھا اس مسئلے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان لوگوں نے اپنے نظریات بیان کیے ہیں، مجھے اس مسئلے سے دور رکھو۔ معتصم نے اصرار کیا اور قسم دے کہ اپنی نظر کو بیان کریں۔ محمد ابن علی علیہ السلام نے کہا کہ جب تم نے قسم دے دی ہے تو میں اپنی نظریں کو بیان کرتا ہوں، یہ سب غلطی پر ہیں کیونکہ چور کے صرف انگلیاں کاٹی جائے اور بقیہ ہاتھ باقی رہے۔ معتصم نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ سجدہ بدن کے 7 اعضاء پر کیا جائے، پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں زانوں، دونوں پیروں کے انگوٹھے۔ اس بنا پر اگر چور کا ہاتھ کوہنی یا گٹے سے کاٹا جائے گا تو نماز کا سجدہ کرنے کے لیے ان کے پاس ہاتھ باقی نہیں رہ جائیں گے۔ اور خداوند عالم نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مساجد یعنی 7 اعضاء
کہ جو سجدے میں زمین پر ہوتے ہیں یہ سب اللہ کے لیے ہیں، لہذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور جو چیز خدا کے لیے ہے وہ نہیں کاٹی جاتی ہے۔ ابن ابی داؤد نے کہا معتصم نے محمد ابن علی علیہ السلام کے جواب کو قبول کر لیا اور حکم دیا کہ چور کی انگلیاں کاٹی جائیں، اور بھرے مجمع میں ہماری بے عزتی ہوئی اور میں نے وہیں پر شرمساری و اندوہ کی وجہ سے موت کی تمنا کی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے دور کے خلفاء، امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے کے خلفاء، امام تقی علیہ السلام کی تبلیغ اسلام و احکام کے مشکلات کے متعلق آپ کے معاصر 2 عباسی خلفاء کو نظر میں رکھنا چاہیے، خاص طور پر مامون عباسی، جس کے بارے میں ابن ندیم کہتا ہے کہ وہ تمام خلفاء عباسی میں علم فقہ و کلام یعنی عقائد میں سب سے زیادہ علم رکھتا تھا۔ امام منتقی علیہ السلام کی امامت کا 17 سال کا زمانہ 2 عباسی خلیفہ مامون اور معتصم کے دور حکومت میں تھا۔ 15 سال مامون کا زمانہ 203 ہجری یعنی امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے لے کر مامون کی موت تک 218 ہجری، اور 2 سال معتصم عباسی کی حکومت کا زمانہ مامون کی موت 218 ہجری سے لے کر 220 ہجری تک۔ امام منتقی علیہ السلام کے 15 سال کا زمانہ آپ کے والد بزرگوار کے حالات و شرائط کی طرح سخت تھا، کیونکہ وہ زمانہ خلیفہ عباسی کے چالاک ترین اور عالم ترین فرد کی زیر نگرانی میں تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت، امام منتقی علیہ السلام کو کس طرح شہید کیا گیا، اس سلسلے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر ان میں سے ایک نظریے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ظالم خلیفہ معتصم عباسی مامون کا بھائی ام الفضل مامون کی بیٹی کا چچا مسلسل امام منتقی علیہ السلام کی قتل کی سازش رچ رہا تھا، اور اس کام میں وہ ام الفضل کے ساتھ ہو گیا تھا کہ امام کو زہر دے دے۔ اس لیے معتصم کو معلوم ہو گیا کہ ام الفضل حضرت علیہ السلام سے منحرف ہو گئے اور بڑی شدت سے امام کے مخالف تھے۔ اسی وجہ سے ام الفضل نے معتصم کی درخواست کا مثبت جواب دیا اور زہر کو انگور میں بجھا کر امام کے سامنے رکھا۔ جیسے ہی حضرت نے انگور نوش فرمایا، ام الفضل نے پشیمان ہو کر رونا شروع کر دیا۔ امام نے فرمایا تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ جب اس نے بتایا تو امام نے کہا خدا کی قسم پروردگار تم کو رحم میں ایسے درد سے دوچار کرے گا کہ جس کا جبران نہ ہو سکے گا، اور ایسی بلا میں مصیبت میں گرفتار کرے کہ جو چھپانے کے لائق نہ ہو۔ اسے نفرین کی وجہ سے ام الفضل بیمار ہو کر واصل جہنم ہوئی۔ امام محمد تقی علیہ السلام شہر بغداد میں ذکر کے مہینے 220 ہجری میں 25 سال کی عمر میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، اور بغداد میں کاظمین نامی جگہ پر اپنے جد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جوار میں دفن ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔